اور دکھ کی کون سی وہ قسم ہے جو اس بستی میں نہیں اتری؟ دوسری جانب طاقتور اسلامی ملک اس خیال میں ہے کہ ہم تو محفوظ ہیں، تو وہ کمزور لوگ ظالموں کے پنجہ استبداد کے اندر کرا رہے ہیں، لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ آج دنیا 21ویں صدی میں ہے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے حقوق پہ بھی بات ہوتی ہے، سانپوں کے حقوق پر تنظیم موجود ہے، کتوں کے حقوق پر تنظیمیں موجود ہیں۔ یہ کائنات کا کتنا بد نصیب طبقہ ہے کہ جن کی کوئی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر آنے والا دن ظلم اور جبر کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، مسلم امہ قوت کے ساتھ کھڑی ہو اور عسکری طاقتیں وہاں اپنے ڈیرے ڈالیں جائے۔ آج جو انسانی حقوق کا چارٹر لیے پھرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جانبدارانہ رویہ کیا ہے، اور ان کو وہ ذبح ہوتے ہوئے انسان دکھائی نہیں دیتے، تو ان کے مکروہ چہرے سامنے آ گئے۔ UNO اس کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا کے دھماکے کے بعد 2-3 گھنٹوں کے اندر اجلاس بلا لیا گیا نا، اور اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مشرقی تیمور کا سلسلہ تھا، چٹکی بجاتے حل کر دیا گیا، لیکن کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ روہنگیا مسلمان کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ان کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ 70 سال سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ تو کیا اس امت پہ یہ وقت بھی آنا تھا؟ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس امت کے فرد ہونے کے باوجود اس کے درد کو شدت سے کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کافر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ آج ہم دنیا کے اوپر عددی کثرت کے باوجود بھی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف معدنیات سے، تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے، ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذلت، جو نکبت، رسوائی، پستی اور ذوبحالی ہمارا مقدر ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں استرداد کا، ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بہہ رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ 1 انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو۔ جہاں بھی خون بہہ رہا ہے وہ ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو تم اس طرح لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی، لیکن تم ہوگے
جھاگ کی طرح، سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے۔ دنیا کے اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا سبب؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا، اور اس مرض کا نام بھی بتایا، الوہن۔ عرض کی مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گی، اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے، اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شعار ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج ہم کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں۔